اللہ تعالیٰ یاد آ گئے. اور یہ جو ولیوں کو ماننے والا عقیدہ ہے یہ قرآن میں ہے. مثلا دیکھیں سورہ مائدہ میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. یہ شرک نہیں ہو گیا کہ اللہ بھی ولی ہے اور رسول بھی ولی. پھر آگے فرمایا والذین آمنوا، جو کامل ایمان والے ہیں، جو اولیاء ہیں، فرمایا وہ بھی تمہارے ولی. اب ولی تین ہو گئے، ایک اللہ ولی، ایک اللہ کا رسول ولی، اور تیسرے جو کامل ایمان والے اولیاء ہیں وہ بھی ولی. تو جو کہتا ہے میں صرف اللہ کو ولی مانتا ہوں اور نہیں مانتا، تو اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو ولی مانا، ساتھ ہی اس کے رسول کو بھی ولی مانا، اور ساتھ ہی جو کامل ایمان والے اولیاء ان کو ولی مانا. خدا نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی سچی جماعت ہے، ہم الغالبون، جو غالب ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا ہے. اور وہ جو کتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں جتنے کتے ہیں اللہ نے بنائے، وہ بھی اللہ نے بنایا. کوئی خدا کا کتا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے مسئلہ ہے کہ کتا پلید ہوتا ہے، اس کو جتنا مرضی دھوو کلمے پڑھ کے، لیکن یہ پاک نہیں ہو سکتا، نجس ہے، یہ پلید ہے. لیکن وہ جو کتا ہے اصحاب کہف والا کتا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیعِ، وہ کتا جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا کتا تھا، جو بنی اسرائیل میں ولی تھے، ان کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا. اب انہوں نے بھگانا چاہا، ایک گھوڑا مارا اس کو، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اس کتے نے، یہ تفسیر کرتے بھی ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے زبان عطا فرما، میں ان سے بات کروں، تیرے پیارے ولیوں سے بات کروں. اللہ نے اس کتے کو زبان دی. اس نے گفتگو کی کہ انی احب الاولیاء والصالحین، کہ میں جناب بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں آپ سے اولیاء سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں. اب وہ کتا بیٹھا رہا، اور کتنا بیٹھا؟ خدا نے قرآن میں کہا کہ دیکھو کتا کیسے جم کے بیٹھا ہے. وہ 309 سال کتا بیٹھا. کتے سب اللہ نے بنائے، لیکن وہ جو کتا صاحب کہف کا اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، اپنا نہیں کہا، کس کا کہا؟ ان اولیاء کا کتا. فرمایا وہ جنت میں ان کے ساتھ جائے گا. حالانکہ پولیس چیز جنت میں نہیں جا سکتی، لیکن وہ جو کتا ہے وہ جنت میں چلا گیا. نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی ایسا عمل کیا، صرف ایک نسبت تھی اس کی. اس کا مطلب ہے اگر نسبت والا کتا پیچھے نہیں رہ سکتا. ہم لوگ دیکھیں نا یہ پاک پتن شریف حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، وہاں بہشتی دروازہ ہے، وہ کھلتا ہے. تو مجھے اتفاق ہوا گزرنے کا بھی، مجھے کھولنے کا بھی اتفاق ہوا، چابی میرے پاس تھی. تو میں وہاں کے کیمپی صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے. میں نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ بابا فرید کے علاقے سے ہو اور وہاں بہشتی دروازہ ہے. اور میں نے کہا وہاں سے گزرا جائے تو آدمی بہشتی ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے عمل بھی بابا فرید جیسے ہوں. میں نے کہا یہ تو کوئی شرط نہیں ہے. قرآن تو اور بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کے دروازے کے باہر اگر کتا پلید ہو کے بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو جب ہم بابا فرید کا دروازہ گزر جائیں گے تو ہم کس طرح بھی چلیں گے. یہ ایک نسبت ہے. اور اس دور میں بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو جن کا بیشتر مقصد ہی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ختم کی جائے، اولیاء کرام کی محبت ختم کی جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کہہ رہا ہے ولی کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ولیوں کی کرامت بیان کر رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ طاقت بھی اس کی دی ہوئی، لیکن خود کرامت بیان کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے، نبیوں کا ذکر کرتا ہے. مثلا دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں مختلف فرقوں والے کہ کچھ نہیں کر سکتے. اب قرآن پاک آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا بندے تھے؟ خدا کے بندے تھے نا، خدا تو نہیں تھے. اب وہ قرآن میں کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میرے پاس جو مادر ذات نبینا دنیا میں آیا میرے پاس لے کے آؤ. آپ دم فرماتے وہ ٹھیک ہو کے چلا جاتا. جس کو برس کی بیماری ہوتی ہاتھ پھیرتے پھونک لگاتے اور چلا جاتا ٹھیک ہو جاتا.
فرمایا بس یہی نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسے کرو کہ میرے پاس کوئی مرا ہوا نہ ہو، جو فوت شدہ ہو، میں اس کو بھی زندہ کر کے بھیج دوں۔ اب یہ کام ہے یا نہیں کام ہے؟ اس طرح حضرت عاصم بن برقیہ جن کو کہا گیا کہ تخت بلقیس ہمیں چاہیے، سلیمان علیہ السلام نے قرآن کریم میں ذکر ہے، اور 4000 دن کے فاصلے پہ تھا، تو جنوں کے سردار نے کہا کہ میں مجلس کے ختم ہونے تک، فرمایا نہیں جلدی مجھے چاہیے۔ بس اللہ کے ولی اٹھ کے کھڑے ہوئے جن کا نام آصف پڑھیا تھا، وہ کہنے لگے کہ انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرف، کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ فلما راہ مستقرہ، جب دیکھا تو وہ تخت موجود تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سنا رہا ہے، اب ایمانداری سے بتائیں کہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں مختلف انداز سے، ان کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ جو محبت رسول ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب محبت رسول ایک ایسی چیز ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جتنی دیر تک اپنے ماں باپ، عزیز، دوست، احباب، ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ ایک تو محبت ہے زیادہ، ایک ہے بہت زیادہ نہیں۔ فرمایا احبا، یہ اسم تفصیل ہے، فرمایا بہت ہی زیادہ محبت جب تک نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے نہ تمہاری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی عمل بھی نہیں۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ اور دیکھیں بعض لوگوں کو پتہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید نجات نماز میں ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ شاید روزے میں نجات ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ شاید حج کرنے میں نجات ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عین نجات نہیں ہے۔ یہ وسیلے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نجات کے لیے وسیلے ہیں، لیکن جو عین نجات ہے وہ یہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا ما طلحہ، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ما طلحہ کثیر من عمل ولا صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ولیکن احب اللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کو تیاری کی ہوگی۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس جو میرا سینہ ہے، اس سینے میں ایک دل ہے، اور اس دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا بس پھر سب کچھ ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا انت مع من احببت، یاد رکھو جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی تم اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جو نجات ہے، جو عین نجات ہے، وہ صرف اور صرف محبت رسول میں ہے۔ اس لیے اس دور میں جتنی بھی محبت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ حضور پاک موہن جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہاں جی، کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، جانور محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اونٹ کو اس کے مالک ذبح کرنے لگے تو وہ اونٹ رسی اپنی کاٹ کے نا دانت سے یا پاؤں مارا تو وہ دوڑ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے بات کرنی شروع کی یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے، میں نے کتنے سال سالوں کی خدمت کی ہے، مجھ پہ بڑا وزن انہوں نے وہ لاتے تھے، میں ان کی بڑی خدمت کی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے آج وہ ذبح کرنے لگے، تو میں تو پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک آپ ہی میرا سہارا ہے، تو مجھے آپ ہی اس ذبح کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت بڑی کی، اب میں بوڑھا ہوں، میں گھاس بھی نہیں کھا سکتا زیادہ، پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ ذبح کرنے لگے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کو سمجھ کے آؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ اس اونٹ کو آپ نے اشارہ فرمایا، وہ بیٹھ گیا، تو اس کے مالک بھی پیچھے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا آج دعوت کا پروگرام تھا تو اس کو ذبح کرنا تھا ہم نے۔ آپ نے فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا ہے آپ نے، حالانکہ وہ حلال تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا تم نے۔